آج پاکستان نے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور پاک فضائیہ نے فضا سے داغے جانے والے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ نیسکوم کے سائنسدانوں کا تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم 600 کلومیٹر تک زمین اور سمندری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ISPR کے مطابق اس میزائل میں جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم نصب ہے اور ایک کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے دفاعی نظام سے بچ سکتا ہے، جس سے مختلف دفاعی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دینے کی صلاحیت حاصل ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری کا ثبوت ہے۔ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ نے پاکستان کی دفاعی صنعت کی تکنیکی پختگی، اختراع اور خود انحصاری کو اجاگر کیا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے واضح کیا کہ اس طرح کی کامیابیاں قومی عزم، تکنیکی خود کفالت اور بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی ماحول میں ایک قابل اعتماد روایتی دفاعی طاقت کے قیام کا مظہر ہے۔ اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہے۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ یہ جو آج میزائل ٹرائی کیا گیا ہے، جس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے، یہ باقی جو اس سے پہلے ٹیسٹ شدہ ٹیکنالوجی ہے اس سے کس طرح مختلف ہے؟ بہت شکریہ مس ماریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، پہلے تو قوم کو اور پاک فضائیہ کو خاص طور پر مبارکباد ہو کہ یہ ہم نے ایک نیا ڈائمنشن دنیا کو شو کیا ہے۔ یہ کروز میزائل جو دنیا میں ظاہر ہے بہت جگہ موجود ہے، لیکن عام طور پر امپورٹڈ ورژنز ہی بہت سارے ملک استعمال کرتے ہیں۔ یہ تیمور میں اور باقی میزائلز میں یہ فرق ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ سٹارم شیڈو ایک استعمال کرتا ہے، جس نے ہمارے خلاف بھی استعمال کیا تھا، اور ایک راکٹستان ہے، ایک جو ٹرکش میزائل ہے وہ ہے۔ لیکن اس میں دو چیزیں بہت ممتاز کرتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہندوستان جو استعمال کرتا رہا ہے وہ کوئی 450 سے 500 کلومیٹر رینج سے زیادہ نہیں ہے ان کے۔ ٹرکش بھی تقریباً 290 کلومیٹر اس کی رینج ہے، یہ 600 کلومیٹر ہے۔ ایک بات، اور سب سے زیادہ پرائیڈ ہمیں یہ لینا چاہیے کہ جو ہندوستان نے استعمال کیا وہ براموز یا اس طرح کے وہ ایک تو امپورٹڈ تھے۔ براموز بھی جو استعمال کیا وہ برہما پترا ایک ریور اور ماسوکو ریور کے نام سے یہ براموز میزائل کا نام بنایا گیا تھا، اور اس کی رینج اس سے کہیں کم ہے۔ ایک بات، یہ جو میزائل ہے اس میں فرق یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرائیڈ ہمیں لینا چاہیے کہ یہ کمپلیٹ میڈ ان پاکستان ہے۔ نیسکوم آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ تمام انڈیجنائزیشن جتنی ہوئی ہے وہ لوکلی ہوئی ہے۔ ہم ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ کل کو اگر خدا نخواستہ ہمارے حالات کسی ملک کے ساتھ اچھے نہیں رہتے تو ہم ان کی ویپن ظاہر سینکشنز کا، یا آپ کو پتا ہے کہ بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بھی اس طرح کے ویپن ڈیولپ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس میزائل کی پرٹیکولر جو صلاحیتیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹیرین ہگنگ میزائل ہے۔ یہ جو کروز میزائل ہے، ٹیرین ہگنگ کا مطلب ہے یہ انتہائی لو آلٹیچیوڈ پہ اڑتا ہے، آلموسٹ درختوں کے لیول پر، آلموسٹ جس کو کہتے ہیں نا ہگنگ دا گراؤنڈ چلتا ہے یہ۔ اور جب یہ چلتا ہے تو اس میں پھر بھی ڈیٹیکٹ کرنے کے چانسز رہتے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر جو انجن انٹیک اور دوسری پریونٹیو میئرز استعمال کیے گئے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں۔ ظاہر ہے اس کی تفصیل شاید کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے شیئر نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنا سینسٹیو ہے یا ڈی سینسٹیو ہے ٹو اینی لاکنگ یا انٹرسیپشن یا ڈسپشن جو دشمن اس پر لاک کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا ایک اپنے آلٹیچیوڈ کی وجہ سے جو انتہائی لو آلٹیچیوڈ پر اڑتا ہے۔ دوسری، اس کے اندر سینسرز ہیں ایسے جو مس لیڈ کریں گے، جو لاک کر کے اس کو میزائل فائر کرنے کا۔ تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ اس کے اندر ہے، جو عام میزائلوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ موونگ ٹارگٹس پر بھی اتنا ہی افیکٹو ہے۔ عام طور پر یہ سٹارم شیڈو اور دوسرے میزائلز کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے کہ وہ اسٹیشنری ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں، جو ابھی ہندوستان نے ہمارے خلاف استعمال کیے تھے۔ کسی کمپاؤنڈ کو ہٹ کرنا ہے، کسی بنکر کو، کسی ملٹری انسٹالیشنز کو۔ اس کے اندر فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ موونگ ٹارگٹس کو بھی اتنا ہی پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور ایک اور اچھی اس کے اندر خبر یہ ہے کہ یہ صرف زمینی ٹارگٹس کے خلاف نہیں بلکہ موونگ اگر سمندروں کے اندر کوئی بحری جہاز یا شپس ہیں ان کو بھی اتنی کامیابی سے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ اور ٹیک ہوم ہمارے لیے کیا ہے، یا ایلیمنٹ آف پرائیڈ کیا ہے، کہ یہ آپ کے وار ڈائنامکس دو ڈائمنشن میں بدل دیتا ہے۔ اس طرح کے میزائل ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی دشمن کو پیدا کرتا ہے کہ ہماری رینج یا پنچ ہماری اتنی دور تک ہے، 600 کلومیٹر ظاہر بارڈر کے قریب اگر فائر کیا جائے تو ہندوستان کے تقریباً تمام فرنٹ ایئر بیسز، انسٹالیشن، ملٹری ہارڈ ویئر کے جو ڈیپوز ہیں، آئل ڈیپوز ہیں یا اور انسٹالیشنز ہیں، وہ اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ پھر اب آپ جب اس کی ایکوریسی دیکھتے ہیں تو ظاہر ایک اور الارم کریٹ ہوتا ہے دشمن کے ذہن میں۔ یہ تو ایک ڈائمنشن ہے۔ دوسری ڈائمنشن اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو ملٹری پلانرز ہیں، جو فضائیہ ہے، جب وہ پلان کرنا چاہے گی تو اس کو ایک بہت بڑی ڈگری آف ایشورنس ملتی ہے اس سے۔ ڈگری آف ایشورنس کا مطلب ہے کہ جس ٹارگٹ کو وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بڑی اکنامیکل
यूज ऑफ फोर्स से हिट हो सकता है। पांच दफा हम एयरफोर्स में जब प्लान करते हैं तो आपने किसी एयरबेस को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको पता होता है कि मुझे इतने टनेज की बॉम्ब चाहिए, इतने ज्यादा एरर को भी केटर करना है, इतने ज्यादा बॉम्ब का इट सेल्फ माल फंक्शन को भी केटर करना होता है, या विंड या वेदर या दूसरी डिफ्लेक्शन या इंटरसेप्शन अगर दुश्मन आपके खिलाफ कर लेगा तो उन चीजों को केटर करके आप टनेज डिसाइड करते हैं कि इतने परसेंट मैंने फायर करना है बिकॉज ऑफ दीज रीजन, जिसका मैं कह रहा हूं इतने परसेंट सक्सेस रेट वहां पहुंचेगा जिसके लिए वो इंस्टॉलेशन या कोई जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो न्यूट्रलाइज। और इसमें जो आपने बात बताई सबसे बड़ी जो प्राइड की बात है वो ये है कि तमाम की तमाम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के अंदर, इसको तश्कील दिया गया, इसको असेंबल किया गया और हम कंप्लीटली जो सेल्फ रिलायंस है इस हवाले से उसके कदम पे हम आगे बढ़ गए हैं, एक और कदम आगे बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया।